اللہ نے فوراً جبرائیل کو بھیجا کہ اے نبی آپ اپنے ہاتھ میں مٹی پکڑے اور ان کے منہوں پہ مارتے ہوئے یاسین پڑھتے ہوئے نکل جائیں۔ تو آپ نے ایسے ہی کیا، یاسین پڑھتے ہوئے آپ نے مٹی اٹھائی اور ان کے منہوں کی طرف مار دی۔ حالانکہ ایک مٹھی مٹی جو ہے نا وہ اتنے سارے کافروں کے لیے کافی نہیں تھی، لیکن جب اللہ کی چاہت اور رضا ساتھ ہو پھر ایک مٹھی بھی کافی ہو جاتی ہے۔ مٹی کا کمال اللہ کی قدرت کا کمال تھا کہ وہ جتنے تھے سارے کے سارے اندھے ہو گئے، ان کی آنکھوں میں مٹی پڑ گئی، اس وقت ان کو پتہ نہیں چل سکا۔ اور اللہ کے نبی ان کے پاس سے گزرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچ گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سے تیار تھے، سواریاں بھی تیار کی ہوئی تھی۔ رات کے ٹائم آپ نے وہ راستہ اختیار کیا جس کے اوپر کے کافروں کو شک نہ پڑتا، یعنی اللہ کا حکم بھی چل رہا تھا، ساتھ ساتھ سوچ سمجھ بھی چل رہی تھی۔ دین پھیلانے کے لیے، دین میں کام کرنے کے لیے، دشمنوں سے بچاؤ کرنے کے لیے جہاں ہم نے دعائیں پڑھنی ہے وہاں ہم نے رکھنا ہے، سوچ بھی اختیار کرنی ہے۔ یہی نہیں کہ ہم نے دعائیں پڑھ لی بس ٹھیک ہے اب اللہ کے سر دروازہ کھلا چھوڑ دو اور سو جاؤ۔ دعائیں بھی پڑھنی ہے، اللہ کے سپرد بھی کرنے ہیں معاملات سارے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ گھر سے نکلے آپ وسلم۔ تو نکلتے نکلتے اس راستے پہ نکلے جدھر غار سور تھا، اور پھر آپ نے غار سور پہ چڑھنا شروع کر دیا، ساتھ ابوبکر صدیق تھے، ساتھ ان کا ایک غلام تھا۔ اب جب چڑھ رہے تھے سیڑھیاں وہ پتھر، آپ کو پتا ہے کہ پہاڑی راستہ اور وہ بھی مکے کا راستہ، جن لوگوں نے عمرے کیے ہوئے ہیں یا حج کیے وہ جانتے ہیں کہ پہاڑوں پہ چڑھنا کتنا مشکل ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چڑھ رہے تھے، اچانک ان کی نظر نہ آپ کے پاؤں پہ پڑ گئی۔ آپ ہو رہے ہیں، سوجن آ رہی ہے، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کے تو پاؤں پہ سویل آ رہی ہے ساری، تو آپ ایسے کریں کہ آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں۔ آپ نے کہا ابوبکر آپ بھی تو چڑھ رہے ہو نا؟ نہیں اللہ کے نبی آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائے۔ 2-3 بار کہا، اپنے کندھوں پہ چڑھا کے پہاڑ پہ چڑھنا شروع کر دیا۔ غور کیجیے ابوبکر کی محبت پہ کہ انسان کو اکیلے پہاڑ پہ چڑھنا بڑا مشکل ہے۔ کہاں ابوبکر نے نبوت کا بھار بھی قدموں پہ اٹھا لیا، کندھوں پہ اٹھا لیا اور چڑھنا شروع ہو گئے، اور اللہ کی تعریف کرتے کرتے پورا پہاڑ چڑھ گئے، غار کے بالکل پاس پہنچ کے وہاں جا کے اتارا۔ دیکھیں ان کے اپنے پاؤں بھی تو زخمی ہوئے ہوں گے نا، ان پہ بھی سویلنگ آئی ہوگی نا، لیکن یہ ان کا پیار تھا۔ جب وہ اللہ کے نبی کو دیکھ لیتے تھے تو انہیں کوئی چیز اور اچھی لگتی نہیں تھی، پھر وہ اپنی جان بھی مال بھی سب کچھ قربان کر دیتے تھے۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو حال ہی یہ تھا، وہ دنیا کی کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ان کی تو خواہش ہی تھی کہ میں اپنی جان مال سب کچھ اللہ پہ قربان کر دوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دوں۔ اب جب غار کے اندر گئے تو کہتے ہیں کہ نبی آپ باہر کھڑے ہوں، پہلے میں غار صاف کر لوں۔ اندر گئے، سارا غار صاف کیے، صاف کرنے کے بعد سوراخ جتنے تھے وہ بند کیے۔ اب ایک سوراخ رہ گیا تو سوچتے ہیں چلو میں اس پہ پاؤں رکھ لوں گا۔ اللہ، اتنی محبت، اتنا پیار کہ میں اس پہ پاؤں رکھ لوں گا۔ کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں انسان کا پاؤں نہیں تھا؟ لیکن اللہ کے نبی کے ساتھ کامل محبت، اللہ کے ساتھ کامل محبت اسی کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا مال جان دل سب کچھ قربان کر دیں۔ انہیں اپنے پاؤں کی پرواہ نہیں کی۔ صاف ہو گیا، کہا اللہ کے نبی اب آپ اندر آئیے۔ اب اندر آ گیا آپ سلم، اور پھر کیا تھا، تھک گئے آپ، ابوبکر کی گود ہے اور آپ سلم کا سر ہے اور آپ لیٹ گئے۔ اللہ، کتنے مزے کی بات ہے نا۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش بھی تھی کہ اللہ کے نبی میری 3 ہی خواہشیں ہیں، بیٹی میری ہو اور بیوی آپ کی ہو، مال میرا ہو اور خرچ میں آپ پہ کرتا ہوں، اور چہرہ آپ کا ہو، دیدار ابوبکر کرتا ہو۔ اور آج اللہ نے وہ موقع بھی دے دیا، گود میں سر رکھ کے آپ سو گئے اور ابوبکر دیکھی جا رہا ہے۔ غور کیجئے کتنا پیارا منظر ہوگا، کتنی زبردست وہ بات ہوگی کہ کیسا منظر، کیسا نقشہ ہوگا
کہ ابو بکر دیکھ رہے ہوں گے اور آقا سو رہے ہوں گے. ہمیں ان کا گھر مدینہ دیکھ کے اتنا مزہ آیا تھا. آتا ہے تو ان کو آپ وسلم کو گود میں لٹا کے دیکھ ہی جا رہے ہیں, کوئی پتا نہیں. ادھر وہ سانپ بھی کہتے ہیں کہ اس کو برسوں سے انتظار, اللہ جانا یہ بات صحیح ہے یہ نہیں سنی ہے. تو جب اس نے پاؤں میں مارنا شروع کر دیا, ڈنگ بار بار ماری جا رہا ہے, تو پاؤں نہیں ہلایا وہاں سے. آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ چہرہ رسول پہ گر گئے. اللہ اکبر. جب آنسو گر گئے آپ کی آنکھ کھل گئی. کہا ابو بکر خیریت ہے, کیا ہوا؟ کہا شاید یہ سوراخ کے اندر کوئی سانپ ہے. تو میں کرو ادھر ایڈی آگے کی ابو بکر صدیق نے, تو آپ وسلم نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ ابو بکر کی ایڑی پہ اپنا لعاب مبارک لگایا. اور آپ یقین کریں کہ پاؤں ایسے ہو گئے جیسے وہاں پہ زخم تھا ہی نہیں. اللہ نے اپنے پیغمبر کے لعاب میں بھی شفا ڈالی ہے, پاؤں ٹھیک ہو گیا. اور آپ پھر غار میں 3 دن آپ نے گزارے. غار کے اندر جو ان کا غلام تھا وہ چلتا پھرتا وہاں پہنچ جاتا اور وہاں جا کے بکریوں کا دودھ آپ کو دے آتا اور پھر آ جاتا, یعنی کسی کو شک بھی نہ پڑے. ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے. صبح جب ہوئی تو کفار مکہ نے دیکھا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہی نہیں. کیا بات ہے, نکلے کیوں نہیں؟ انہوں نے دروازہ کھٹکایا جا کے, تو حضرت علی نے دروازہ کھولا. ابو جہل کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ حضرت علی کہنے لگے مجھے پکڑا کے گئے تھے. تو ابو جہل کو غصہ آیا, اس نے تھپڑ لگا دیا حضرت علی کے منہ پہ اور غصے میں بولتا چلا گیا وہاں سے. اور یہ ڈھونڈنے نکلے آپ وسلم کو. ان کو تو چین ہی نہیں تھا اس بات پہ, اور اتنا غصہ ان کو کہ ہمارے اتنے لوگوں کے ہونے کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں سے نکل کے چلے گئے. لیکن جسے اللہ بچائے اسے کون مار سکتا ہے؟ کس کی جرت ہے کہ اس کا بال بھی بنگا کر دے؟ خیر انہوں نے ڈھونڈنا شروع کر دیا. ڈھونڈتے غار تک بھی پہنچ گئے. حضرت ابوبکر صدیق نے جب دیکھا کہ یہ غار تک پہنچ گئے ہیں, اور دیکھیں اس غار کے دروازے پہ اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو حکم دیا, اس نے جالا تن دیا, کبوتری نے انڈے بھی دے دیے وہاں پہ. یوں لگ ہی نہیں رہا تھا جیسے کوئی اندر گیا ہوگا. سارا نقشہ ہی اللہ نے وہاں کا بدل دیا. اور پھر بھی یہ جب وہاں پہ گئے نا, بالکل پہاڑ کے غار کے منہ پہ چلے گئے. حضرت ابوبکر صدیق کہنے کہ اللہ کے نبی اگر ان میں سے کوئی اپنے پاؤں کی طرف دیکھے گا تو یہ ہمیں دیکھ لے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات کہی. آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, گھبراؤ نہیں, پریشان نہیں ہو, 2 ہم میں, تیسرا ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے. یہ نہیں کہا میرے ساتھ رب ہے تو کیوں گھبرا رہا ہے, کہا گھبراؤ نہیں, ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے, یعنی ہم دونوں کے ساتھ ہے. اگر ابوبکر صدیق پیار کرتے تھے نا آپ سے, تو آپ بھی بڑا پیار کرتے تھے ان سے. ان کے پیار کی تو مثال ملتی نہیں کہیں بھی. تو کہا گھبراؤ نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور انہوں نے ڈھونڈتے رہے, وہاں پھرتے رہے, اللہ اکبر, پھرتے پھراتے پہاڑ سے نیچے اتر آئے. جب انہوں نے دیکھا کہ وہ کہاں چلے گئے, پھر انہوں نے اعلان کر دیا. انہوں نے اعلان کیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے تک لے آئے گا نا, ہم اس کو 100 سرخ اونٹ انعام دیں گے. اب 100 سرخ اونٹ کا انعام جو ہے اعلان سنا تو ہر بندہ ہی جو ہے وہ مطلب کہ دوڑا کہ 100 سرخ اونٹ مل رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جس کو بچائے, 3 دن جب گزر گئے نا, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے, مدینہ کے راستے میں چلے گئے. اور جب قریش بالکل مایوس ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اپنے ساتھی ابوبکر کے ساتھ نکلے. سواریاں پہلے ہی ایک شخص کے حوالے کی ہوئی تھی, ان کو کہا ہوا تھا کہ تم اتنا یہاں اس مقام پہ سواریاں لے کے آ جانا. وہ پھر سواریاں لے کے آ گیا. تو اس موقع پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اپنی افضل ترین سواری پیش کی تھی. اور اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رات کے ٹائم آپ کے لیے کھانا لے کے جاتی تھی. یہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی, اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی. اور یہ اللہ اکبر, انہوں نے جب کھانا باندھنا تھا تو ان کے پاس کپڑا کوئی نہیں تھا باندھنے, تو انہوں نے اپنی کمر پہ جو چادر یا بٹا ڈالا ہوا تھا نا, اسی کو پھاڑ کے اس کے 2 پیس کیے, ایک اپنے آپ کے ڈال لیا, پھر ایک کے ساتھ کھانا باندھ لیا. اس لیے ان کا نام پڑ گیا تھا ذات ناقتین, یعنی 2 بندوں, 2 چادروں والی. توشہ خانہ اٹھایا اور لے گئی.
جب لے کے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو پھر آپ نے بتایا کہ ہمارے اب کوچ کا ٹائم آ گیا. ادھر پھر فہمیرہ بھی نکل گیا سواریاں لے کے, اور پھر آپ نے ساحل سمندر کا رخ کیا جو کہ عام راستہ نہیں تھا, کیونکہ عام راستے میں ڈر تھا نا کہ کوئی پیچھے نہ آ جائے. پھر اس کے بعد آپ چلتے رہے, جن مقامات سے گزرتے آپ وہاں سے کبھی کسی کے ساتھ واسطہ پڑتا, کبھی کسی کے ساتھ. کوئی پوچھتا ابو بکر سے کہ تمہارے ساتھ کون ہے, کون جا رہا ہے, تو آپ فرماتے کہ یہ مجھے راستہ بتانے والا ہے. اب یہ نہیں کہتے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اب راستہ بتانے والا. اب دیکھیں ان راستوں کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں تھا, تو ابو بکر صدیق نے کیوں کہا؟ کیونکہ جو ہدایت دینے والا ہوتا ہے نا اس کو بھی راستہ بتانے والا ہی کہتے ہیں. یعنی ابو بکر نے جھوٹ نہیں بولا, انہوں نے کہا یہ آدمی مجھے راستہ بتاتا ہے اس لیے. پھر راستے میں جا رہے تھے, بھوک لگ گئی, وہاں پہ ان کو ایک شخص ملا جو بکریاں چرا رہا تھا. اسے پوچھا کہ تم کون ہو, تو اس نے اپنا بتایا. اس نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم بھی ادھر ہی رہنے والے ہیں, مکے سے آئے ہیں. صحیح بات نہیں بتائی. اس طرح اس نے بکریوں کا دودھ دیا, وہ پیا, پھر آگے چل پڑے. تو سفر میں جاتے جاتے نا پھر ان کا راستے میں جو واسطہ پڑا ایک عورت سے, اس کا نام ام معبد تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, نہ پینے کے لیے تھا, بھوک شدید لگی ہوئی تھی. تو ان دونوں نے دروازہ کھڑکایا. اس اماں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو پوچھا بیٹا کون ہو آپ؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے, کہنے لگے اماں ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے, ہمیں کچھ کھانے کے لیے دے دو. وہ کہنے لگی بیٹا آپ کے چہرے تو بہت پیارے ہیں, دیکھ کے مجھے بڑا پیار آ رہا ہے, لیکن میں کیا کروں میرے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے. یوں باتیں ہو رہی تھی تو دیکھا سامنے ایک بکری باندھی ہوئی تھی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آقا کو دیکھا, آقا نے ابو بکر کو دیکھا. کہا اماں اگر اجازت ہو تو اس بکری کا دودھ دھو لیں ہم. کہا بیٹا یہ تو کتنے سالوں سے یوں ہی لاگر کھڑی ہوئی ہے, اس کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہمارے پاس, یہ تو دودھ دیتی نہیں ہے. ابوبکر نے کہا اماں آپ اجازت دے دو. اماں کہتی بیٹا چہرے سے تو بڑے پیارے لگ رہے ہو, بڑے سمجھدار لگ رہے ہو, باتیں کس طرح کی کر رہے ہو, میں جو کہہ رہی ہوں کہ یہ دودھ نہیں دیتی تو پھر کیا کرو گے؟ آقا ابوبکر کی طرف دیکھ کے مسکرائے, اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی طرف دیکھ کے مسکرائے. کہا اماں آپ اجازت دے دو, ہمیں کوشش کرنے دو. اب اماں نے کہا بھوک لگی ہوئی ہے, کہہ رہے ہیں تو چلو کر لیں کوشش. اللہ اکبر. اماں گئی اندر سے برتن لے کے, اماں کوئی برتن دو. چھوٹا سا گلاس اٹھا لائے کہ دودھ تو نکلنا نہیں ہے, ایویں یہ کوشش کر رہے ہیں چلو کر لیں. خیر جب وہ لے کے گلاس تو آپ سلم نے ہاتھ لگایا بکری کو, تو وہ یوں ہوگی جیسے صدیوں سے آپ کے ہاتھوں کا ہی انتظار کر رہی تھی. ایک گلاس بھر گیا, 2 بھر گئے, 3 بھر گئے. اماں بھی حیران کہ یہ کیا, اس نے تو کبھی دودھ دیا ہی نہیں تھا. اور برتن لاؤ اماں, اور برتن, جتنے گھر کے برتن تھے سارے ہی دودھ سے بھر گئے. سبحان اللہ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا جو بہت ہی بڑا تھا. سارے کے سارے برتن بھر گئے. پھر اماں حیران اور سمجھ گئی کہ واقعی کوئی رب کی رحمت ہے, یہ کوئی شخص مجھے عام نہیں لگ رہا. خیر دودھ دھویا سارا, بیٹھے ہیں تینوں. پھر آپ وسلم نے کہا کہ اماں سب سے پہلے آپ پیئیں. اماں کہتی نہیں بیٹا آپ پیو, آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے. وہ تو پہلے ہی واری واری جا رہی تھی, آپ سے محبت کر رہی تھی, آپ کو کبھی سینے لگا رہی تھی, کبھی سر چوم رہی تھی. اب اس نے اتنا بڑا معجزہ دیکھ لیا تو اس کے تو اور پاؤں زمین پہ نہیں ٹک رہے تھے. نہیں آپ پیو. نہیں اماں میں پہلے نہیں پیتا, پہلے میں بزرگوں کو پلاتا ہوں. یہاں آپ ایک بات سمجھ لیں کہ ہمارے گھر کے جو سگے بزرگ ہوتے ہیں نا وہ بھوکے رہتے ہیں, اور آپ وسلم ایک عام جو راہ گزر ایک عورت تھی. نہیں اماں پہلے آپ پیئیں. تو اماں نے دودھ پیا پہلے, پھر آپ وسلم نے کہا ابوبکر تم پیو. نہیں آقا آپ پیئیں. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیا, پھر ابوبکر صدیق نے پیا. اور کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا دودھ پیا کہ ہمارے پیٹ بھر کے ہم خوش ہو گئے پی کے. اب دودھ پیا اور ہم نے اتنا کی ٹائم سٹے کرنا تھا وہاں پہ. اب ہم اٹھے کہ ہم جائیں واپس. ام معبد کی تو جان پہ بن گئی, کہتی کہاں جا رہے ہو؟ تو میں اماں ہم نے جانا ہی ہے, ہم رہنے کے لیے تھوڑی نہ آئے ہیں, ہم تو دودھ پینے آئے تھے آپ کے. نہیں بیٹھو میرا خامد آ رہا ہے, وہ آتا ہے بکری ذبح کرتا ہے, ہم کھانا پکاتے ہیں, تم کھانا کھا کے جانا. نہیں اماں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہم نے جانا ہے, ہمیں جانے دو, ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. بار بار اماں کہتی, لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں چلے گئے. ابھی گئے ہی ہیں, تھوڑی دیر گزری تھی کہ ان کے شوہر ابو معبد اپنی کمزور بکریوں کو لے کے واپس آ گیا. ہانکتے ہانکتے جب واپس آیا نا تو گھر میں آیا تو عجیب خوشبو آ رہی ہے,
عجیب مہک آ رہی ہے اور عجیب ہلچل، رونق رونق سی. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود نہیں تھے. میرا نبی ہے ہی ایسا، جس گلی سے گزر جاتا تھا گلی کو مہکا جاتا تھا، خوشبوئیں لگا جاتا تھا. ابو معبد اندر آئے، کہا ام معبد کون آیا کون گیا؟ اتنا مزہ، اتنی خوشبوئیں، اتنی رونق، اتنی ہلچل. حالانکہ سین میں نظر کوئی بھی نہیں آ رہا، لیکن ایک عجیب خوشبو اور ایک عجیب محسوس کی جانے والا خوشی اور گھر میں مزہ آ رہا تھا. اور جب برتنوں پہ نظر پڑی تو بھر گئے سارے دودھ سے. کہا اتنا دودھ کہاں سے آ گیا؟ کون آیا کون گیا؟ کہا پتہ نہیں کون تھا آیا میرے گھر میں. مسکراتا تھا تو دل کرتا تھا مسکراتا ہی رہے، میں دیکھتی رہوں. چپ کرتا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے ساری دنیا خاموش ہو گئی ہے، اور بولتا تھا تو پھول گرتے تھے. اس کا ہر چہرہ، اس کا ہر منظر بڑا حسین تھا. پتہ نہیں ابو معبد کہاں سے آئے تھے، کہاں چلے گئے. ابو معبد نے بات میں سنی، بھاگے کہ میں ان کو بلا کے لے کے آؤں. لیکن آپ سلم تو چلے گئے تھے. ایک مطلب کہ قدم رکھا ہے اس گھر میں، اور اس گھر میں اتنی عزتیں اور برکتیں. اور وہ جو بکری تھی جس کو آپ سلم نے ہاتھ لگایا، حدیث کی روایت ہے کہ 18 سال تک زندہ رہی اور دودھ دیتی رہی. اس کے بعد کبھی اس کا دودھ ختم نہیں ہوا. یہ برکت ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آپ نے یہ بھی سنا تھا نا کہ جب وہ حلیمہ کے گھر میں تھے وہاں پہ بھی ایسے ہی برکتیں آئی تھی. اگر چاہتے اللہ کو کہتے اللہ جی احد پہاڑ کو سونے کا بنا دے تو اللہ نے بنا دینا تھا. لیکن دعا کی کیا تھی میرے پیغمبر کی؟ اللہ مجھے غریبوں میں زندہ رکھنا، مجھے غریبوں میں اٹھانا، مجھے قیامت کے دن غریبوں کے ساتھ ہی جنت دینا. بالکل بھی تکبر، بالکل بھی فخر، اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی. جہاں جاتے انہی کے ہو کے بیٹھ جاتے، جدھر بیٹھتے ادھر ہی چلے جاتے. ہر بندہ سمجھتا ہے شاید میرے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں. اور جو گھر کا بڑا فرد ہو نا، اس کا سسٹم بھی یہی ہونا چاہیے، اس کا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ ہر بندہ کے نہیں مجھ سے زیادہ پیار کرتے تھے، نہیں مجھ سے زیادہ کرتے ہیں، نہیں مجھ سے زیادہ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ہر بندہ کہ آپ اس سے کرتی ہیں، آپ اس سے کرتی ہیں، آپ ایسے کرتی ہیں، آپ ایسے کرتی ہیں. ایسا اس کا رویہ گھر میں ہونا چاہیے کہ ہر صحابی کہتا تھا کہ نہیں اللہ کے نبی مجھ سے، ابو بکر کہتے تھے مجھ سے کرتے ہیں، عمر فاروق کہتے تھے مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں، عثمان غنی، علی، ابو طلحہ، زبیر، سب کا یہی کہنا تھا. اور سب یوں اللہ کے نبی پہ جان دیتے تھے، جان جاتی ہے جائے اللہ کے نبی کو زخم نہ آئے. خیر وہاں سے آگے نکلے، کے پیچھے ایک سراقہ تھا رضی اللہ تعالیٰ، یہ اس وقت کافر تھا. عروج سدرا اپنا مائک بند کرو. تو یہ جا رہے تھے تو ان کے پیچھے نا ایک شخص پڑ گیا، اس کا نام تھا سراقہ. اس نے بھی یہ بات سنی تھی کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا اس کو 100 سرخ اونٹ ملیں گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا رہا تھا. ابو بکر نے دیکھا، کہنے لگے اللہ کے نبی یہ اپنے پیچھے آ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے دو اس کو. سراقہ نے پہچان لیا تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے اوپر انعام لگا ہوا ہے. اس نے کہا میں اس کو لے کے جاؤں گا. تو آپ نے دیکھا یہ پیچھے آ رہا ہے تو اللہ سے دعا کی، اللہ نے اس کے پاؤں نہ زمین میں دنسا دیے. تو اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے. اس کے پاؤں نکل کے باہر آ گیا. تھوڑا آگے گیا، پھر اس نے پیچھا کرنا شروع کر دیا، اس کے پاؤں پھر دنس گئے. پھر اس نے دعا کروائی، پھر نکل آئے. تیسری باری پھر یہ آپ کے پیچھے گیا اور پھر اس کے پاؤں دنس. اس نے کہا کہ اب آپ میرے لیے دعا کیجئے، اب میں آپ کے پیچھے نہیں آؤں گا. اب جب اللہ کے نبی نے دعا کی، ساتھ نے ایک بشارت دی کہ سراقہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارے ہاتھوں میں کیسر و کسرا کے کنگن ہوں گے. اور پھر یہ پیچھے مڑ گیا. اس نے جو 100 سرخ اونٹوں کا لالچ لیا تھا پیچھے مڑ گیا. اور پھر اس کے بعد یہ کافی دیر بعد مسلمان ہو گیا تھا. اور جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا تب کیسر و کسرا کو فتح کیا تھا. اس کے جب کنگن آئے، یہ کہتا کہ میرے اوپر بڑی بڑی تکلیفیں آئی تھی، مجھے بہت دفعہ ایسا ہوا کہ میری موت قریب ہے، لیکن مجھے یقین تھا کہ میں اتنی دیر تک مر نہیں سکتا جب تک میرے ہاتھوں میں کیسر و کسرا کے کنگن نہ پہنائے جائے. پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب کیسر و کسرا کو فتح کیا تو ان کے کنگن اس کے ہاتھوں میں پہنا دیے گئے، یعنی اس کو دے دیے گئے. عمر فاروق نے کہا یہ تمہاری امانت ہے،
تم لو. اللہ کے نبی نے پیشین گوئی کی چیز کے بارے میں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر طے کرتے کرتے پھر آپ مدینہ پہنچے. جب آپ مدینہ پہنچے تو سارے مدینے والے آپ کا استقبال کر رہے تھے اور سب آپ کو گلے مل رہے تھے. کوئی آپ کو چوم رہا تھا, کوئی سینے سے لگا رہا تھا, لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو تلاش کر رہے تھے. جب صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کسی کو تلاش کر رہے ہیں تو آگے انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ کہا مجھے میرا عمیر نظر نہیں آ رہا. اللہ اکبر. عمیر کے کانوں میں آواز پڑی تو لائنوں کو چیرتے ہوئے آگے آئے, اور جب اللہ کے نبی نے عمیر کو دیکھا تو اپنے بازو کھول لیے. کہا عمیر آؤ میرے گلے لگ جاؤ. اللہ. عمیر بھی رو رہا ہے اور اللہ کے نبی بھی رو رہے ہیں. اب عمیر کے رونے کی تو سمجھ آ رہی ہے کہ عمیر رو رہا ہے کہ اللہ کے نبی کی جدائی میں رو رہا تھا, آج مل گیا خوشی سے. آقا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا عمیر مجھے تمہارے وہ دن یاد آ گئے. یہ کون عمیر ہے جس کو اللہ کے نبی نے, کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ جس کو اللہ کے نبی نے مدینے میں اسلام کا سفیر بنا کے بھیجا تھا. اسلام کا سب سے پہلا سفیر مدینے میں عمیر رضی اللہ تھا, مصعب بن عمیر. تو کہا عمیر مجھے تمہارے وہ دن یاد آ گئے جب تم ایک خوشبو صبح استعمال کرتے تھے, ایک شام کرتے تھے, کپڑے علیحدہ پہنتے تھے. تمہاری وہ شوق و شان کی زندگی جو تھی نا, مجھے وہ یاد آ گئی. اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے کپڑوں پہ کتنے پابند لگے ہوئے ہیں, کتنے پیسز لگے ہوئے ہیں تمہارے کپڑوں کے اوپر, سلائیاں لگی ہوئی ہیں. عمیر ایک بار پھر آپ کے گلے لگ کے رونے لگ گیا. کہتا ہے اللہ کے نبی مجھے آپ کا پیار مل گیا, مجھے دین مل گیا, میں نے دنیا کی شان و شوکت کیا کرنی ہے. اللہ اکبر. آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز انسان چھوڑ دیتا ہے لیکن اپنا گھر, اپنا مال و دولت نہیں چھوڑتا. بادشاہیاں چھوڑنی, شان و شوکت چھوڑنی بہت مشکل ہوتی ہے. یہ کام باتوں میں بڑے آسان ہے. ہم دعا کیا کرتے ہیں, اللہ غربت کے بعد امیری آ جائے لیکن امیری کے بعد غربت نہ آئے. بڑا مشکل ہے, مشہور ہے ہمارے معاشرے میں یہ بات کہ بڑا مشکل ہے وہ زندگی جینا. لیکن میں قربان جاؤں معصب پہ. کہتا اللہ کے نبی مجھے آپ مل گئے, مجھے اور کیا چاہیے. اللہ ہمارے دلوں میں بھی ایسا پیار پیدا کر دے, ایسی محبت پیدا کر دے کہ ہمیں بھی جب رسول اللہ کی سنت مل جائے اور کچھ نہ سمجھ آئے ہمیں, ہم کہ نہیں ہم نے اسی پہ عمل کرنا ہے, ہم نے اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے. اب مصعب بن عمیر مل لیے, سارے لوگ مل رہے ہیں, کھڑے ہیں پاس, تو بچیاں بھی ہیں وہاں. پھر انہیں شعر پڑھا, طلع البدر علینا, آج ہمارے اوپر مدینے کا چاند نکل آیا. ہم انصار کی بیٹیاں ہیں, ہم اس کا استقبال کرتی ہیں مدینے کے چاند کا. انہوں نے اس وقت میرے پیغمبر کو چاند کہہ دیا, چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں. ہم اس کا استقبال کرتی ہیں, آج یہ مدینے میں آیا تو خوشیوں کا چاند مدینے میں نکل آیا, کیونکہ نبی نے مدینے میں قدم رکھا ہے, مدینے میں رونق لگ گئی ہے. یہ کہ مدینے میں رونق لگ گئی ہے, مدینہ خوش نصیب ہو گیا. آج بچیاں استقبال کرتی, چھوٹی چھوٹی بچیاں. اس کے بعد آپ وسلم قباء کے مقام پہ گئے. وہاں آپ نے سب سے پہلے جو مدینہ میں مسجد بنائی وہ مسجد قباء تھی. اور اس کے بعد آپ مدینہ میں گئے تھے, لیکن اس کے بعد مدینہ میں جانے کے بعد جتنی دیر آپ مدینہ میں رہے ہیں, آپ ڈیلی جا کے قباء میں, ہفتے میں ایک بار جا کے یا 2 بار جا کے قباء میں 2 نفل پڑھ کے آیا کرتے تھے. اور حدیث ہے کہ جس نے قباء میں 2 نفل پڑھے اس کو 1 عمرے کا ثواب دیا جاتا ہے, جس نے قباء میں 2 نفل پڑھے. پھر وہاں پہ آپ نے سب سے پہلے مسجد قباء تعمیر کروائی. کچھ دیر آپ قباء میں رہے, پھر آپ مدینہ میں آ گئے, اور مدینہ میں آ کے پھر آپ نے تبلیغ شروع کی. یہاں پہ آپ نے کہاں بسر کیا تھا, وہ تھے حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے گھر میں. ان کے گھر جانے کا بھی ایک بڑا زبردست اور بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے کہ آپ سلم جب مدینہ میں پہنچے مسجد قباء سے, تو یہ لوگ اپنی مطلب کہ ہتھیار لے کے, ساز و سامان لے کے یہ آپ کو مسجد قباء سے لینے کے لیے آئے واپس. پھر آپ مدینہ آئے. مسجد قباء اور مدینہ کے درمیان تھوڑا سا ہی فاصلہ ہے, زیادہ نہیں ہے, لیکن پھر آپ مدینہ میں آئے. اور جب آپ مدینہ میں آئے تو وہاں پہ ہر بندہ یہی چاہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آ جائے. ہر بندہ کہتا ہے اللہ کے نبی میری کوٹھی ہے میرے گھر آ جائیں, اللہ کے نبی میرا محلہ ہے میرے گھر آ جائیں, اللہ کے نبی میرا گھر ایسا ہے میرے گھر آ جائیں. تو آپ نے فرمایا صحابہ کہ آج جو میری اونٹنی ہے نا, اس کی جو مہار ہے
وہ جبرائیل کے ہاتھ میں ہے، اور جبرائیل اللہ کے حکم سے جہاں چاہے گا مجھے بٹھا دے گا، میں وہیں پہ جاؤں گا. ٹھیک ہے. اب سارا مدینہ آپ کے ساتھ ہے، جیسے ایک سردار ہوتا ہے نا، وہ آگے آگے اور ایسے پیچھے پیچھے سارا مدینہ جا رہے. سارا پکے گھر گزر گئے، کوٹھیاں گزر گئی، محل گزر گئے. اب پہنچ گئے کچے گھروں میں. لوگ حیران ہے کہ کچے گھروں میں، اس کی کیا وجہ تھی؟ ام ایوب ایک عورت تھی، ابو ایوب کی بیوی، وہ رو رہی تھی اپنے گھر میں، سجدے میں جا کے دعائیں مانگ رہی تھی. کہتی اللہ اگر تو دولتیں دیکھے تو میرا نام تو آنا ہی کبھی نہیں، اگر تو محل دیکھے تو میرا نام تو آنا ہی کبھی نہیں. اللہ اگر تو پیار دیکھے تو میرے دل میں پیار دیکھ کتنا ہے، میں چاہتی ہوں کہ تیرا نبی آج میرا مہمان بن جائے. اللہ. ابو ایوب دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. کہتا ام ایوب کس طرح کی باتیں کرتی ہو، کہاں ہمارا چھوٹا سا گھر، کہاں باہر کوٹھیوں والے کھڑے، جا کے تو دیکھو. ام ایوب نے جو الفاظ کہے نا، وہ ایک محاورہ مشہور ہے کہ سونے کے پانی سے لکھو. اگر اس سے بھی لکھے نا تو ان لفظوں کی قدر و قیمت پوری نہیں ہو سکتی. کہتی ہے ابو ایوب میں کون سا تمہیں کہہ رہی ہوں، میں کون سا ان محلوں والوں کو کہہ رہی ہوں، میں تو اس رب کو کہہ رہی ہوں جس کی چاہت سب کی چاہت پہ غالب آ جاتی ہے. میں تو اس کو کہہ رہی ہوں. اللہ. اس کا یقین، اس کا اعتماد، اللہ ہمارا بھی ایسا بنا دے. آپ یقین کریں کہ جب انسان سجدوں میں روتا ہے تو عرش کو ہلا دیتا ہے، اللہ سے وہ باتیں بھی منوا لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ نہیں ماننا چاہتے. جب انسان سجدوں میں روتا ہے، خلا سجدوں میں روئی تھی تو اللہ سے قانون چینج کروا لیا. ماں جی عائشہ سجدے میں روئی تھی، 40 دن تک قرآن نازل نہیں ہوا، لیکن 40ویں دن جب سجدے میں جا کے روئی، رب نے پوری سورۃ نور نازل کر دی. سجدوں کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی آپ کے پیسے میں طاقت نہیں، اتنی آپ کی کسی اور بات میں طاقت نہیں جتنی سجدے میں طاقت ہے. کر کے تو دیکھیں اللہ کیا کہ آپ کا سر ہوتا ہے، اللہ کے پاؤں ہوتے ہیں، وہ منظر ہی بڑا پیارا ہوتا ہے. اور تہجد کے سجدے، ان کی تو پھر بات ہی کیا ہے، ان جیسے تو سارا دن میں عبادت کا مزہ نہیں جتنا اللہ نے اس ٹائم میں رکھا ہے. خیر جب اس علاقے میں آ گئی تو لوگ حیران. ام ایوب کے دروازے کے آگے نا سواری رک گئی تو صحابہ نے اس کو اٹھا دیا، کہتے لگنا بھی یہ کچا گھر ہے، بارش ہو جائے تو لیک ہو جاتا ہے، آپ کیسے رہیں گے یہاں پہ؟ اونٹنی کو آگے کیا، وہ پھر پیچھے آ گئی، پھر آگے کیا، پھر پیچھے آ گئی. خیر آپ نے فرمایا صحابہ اس کو چھوڑ دو. کہا اللہ کے نبی چھوڑ دیں؟ کہا چھوڑ دو. میں نے کہا نا اس کی مہار آج جبرائیل کے ہاتھ میں ہے. اب ابو ایوب سارا منظر دیکھ رہا تھا، جب اس نے دیکھا کہ بار بار اٹھانے کے بعد پھر ادھر بیٹھ گئی، اس کو یقین ہو گیا، بھاگا اندر. کہتا ام ایوب خوش ہو جا، تیری دعا قبول ہو گئی ہے. اب ام ایوب پھر سجدے میں جا کے رونے لگی اونچی جگہ سے. کہتا اللہ والی پہلے تو روتی تھی کہ مانگ رہی تھی کہ اللہ کے نبی مہمان بن جائے، اب کیوں رو رہی ہو؟ ہائے ہائے. کہتی اس رب کا شکر نہ ادا کروں جس نے میری سن لی ہے. مومن کو خوشی ملتی ہے تو سجدہ شکر کرتا ہے، باجے نہیں بچاتا، شور نہیں ڈالتا، بنگڑے نہیں ڈالتا. مومن کو خوشی ملتی ہے تو سجدہ شکر کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے. سجدے میں جا کے پھر شکر کری اور رو رہی ہے. اور ابو ایوب باہر رو رہا ہے. ابو ایوب تمہیں کیا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی کبھی اپنا کچا گھر دیکھتا ہوں، کبھی آپ کے پاؤں دیکھتا ہوں، کبھی شان دیکھتا ہوں آپ کے پاؤں کی، کبھی ابھی اپنا کچا گھر دیکھتا ہوں. آقا مسکرائے اس کی بات پہ اور اس کے گھر چلے گئے. اب ابو ایوب کو سمجھ نہیں آ رہی کہاں بٹھاؤں. اللہ ہے کیسا منظر ہوگا بندہ جب کوئی ایسا انسان ہمارے گھر میں آ جائے، ہم کہتے ہیں اس کو کہاں بٹھائے، کون سی ایسی چیز ہے جو میں اس کے سامنے پیش کر دوں، میں کیا کر دوں. یہی حال اس وقت ابو ایوب کا ہے. اللہ کے نبی مسکرا پڑے اس کی یہ کیفیت نوٹ کر کے. کہا بیٹھ جاؤ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو پریشان نہیں کرتا. کہا اللہ کے نبی میرے 2 منزلہ مکان ہے، آپ اوپر رہے. کہا نہیں مجھے بار بار لوگوں نے ملنے آنا ہے، مجھے نیچے رہ دو. کہا میں کیسے برداشت کروں کہ میں نیچے، میں اوپر اور آپ نیچے. کہا کوئی بات نہیں، میں کہہ رہا ہوں نا. کھانا دیا، جن برتنوں میں آپ نے کھایا بیٹھا انگلیوں سے چاٹ رہا، اس کو صاف کر رہا ہے. کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی میرے جیسا خوش نصیب کوئی ہوگا جس کو آپ کے برتن ملے. رات کو سو گئے ہیں، اوپر پانی گر گیا. اب جلدی جلدی جو لحاف اپنے اوپر لیا ہوا چادر فٹافٹ پانی کے اوپر بچھا دی کہ پانی نیچے نہ چلا جائے. فیملی کو اٹھا کے کھڑا کر دی. اٹھو کیا ہوا ہے؟ جلدی اٹھ جاؤ. سب اٹھ گئے.
صبح ہوئی، اللہ کے نبی کو بات بتائی کہ اللہ کے نبی رات ایوب نے ایسے کیا. کہا ایوب کیوں؟ کہا اللہ کے نبی میرے ذہن میں بار بار یہی بات آ رہی تھی کہ آپ نیچے ہیں اور میں اوپر ہوں. اللہ اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے، میں قربان جاؤں ابو ایوب آپ محبت پر اور میرے نبی کی شان پر. لیٹتے ہیں تو ابو ایوب بیٹھے چہرہ دیکھتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا. اور ابو ایوب جیسا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے جس کا مہمان میرا نبی بن گیا. بہرحال سب سے پہلے آپ نے ان کے گھر میں رہنا شروع کیا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. السلام علیکم.